السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے انشاءاللہ سورۃ نور کی آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا علیم، آمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر، تو وہ حکم دیتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، والمنکر، اور برائیوں کا، ولولا، اور اگر نہیں، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم، تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا، ولکن اللہ، لیکن اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، تم میں سے جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کا دشمن کیسا ہے اور کن طریقوں سے اس پر حملہ کر سکتا ہے، تو انسان اتنا عقل مند ہے کہ وہ اس دشمن سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، اور وہ ممکنہ کوششوں سے اس دشمن کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے۔ یہاں پر ہمارا دشمن جو شیطان ہے، اس کے متعلق باتیں بتا دی گئی ہیں کہ شیطان ہمارے ہر اس راستے پہ ہے کہ جس پہ کسی مومن کو چلنا ہوتا ہے۔ شیطان مومنین کو، مسلمانوں کو برائیوں کی نجاستوں میں آلودہ کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرنا ہو جائے یا کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس کو پہلے دائیں سے آ کے اس کو برائیوں کی طرف لگانا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ تم بہت نیک کام کر رہے ہو اور تم ریاکاری کر رہے ہو، اس طرح کی بہت سی سوچیں اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ اگر مومن اس وار کو روک دیتا ہے تو وہ بائیں طرف سے آ جاتا ہے، اس کو برائیوں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے کہ وہ پھر کسی کی غیبت کرے، پھر وہ کسی کی برائی کرے۔ تو خیر، شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کے کاموں کی طرف ہی لے کے جائے گا اور برے کاموں کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ اور اگر اللہ اپنے بندوں پر فضل نہ کرتا تو کوئی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خیر خواہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ فضل کہتے ہیں بے تحاشا نعمت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا تو کوئی بھی پاک صاف نہ ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے پاک کیا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کی بنا پر انسان کو پاکیزگی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جب جانتے ہیں کس میں بھلائی کی طلب موجود ہے اور کس میں برائی کی رغبت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پاکیزگی کی طرف لے کے جاتے ہیں جو کہ بھلائی کی طلب رکھتا ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے راستے پر چلاتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک اور صاف کر دیں، آمین۔